نوجوانوں، یہ جو تم دین کو چھوڑ کر آئیڈیل تلاش کر رہے ہو، نمونہ ڈھونڈ رہے ہو، کبھی تو قرآن کو کھول کر دیکھ لینا۔ یہ قرآن چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، ہم نے آپ کو ایسے ہی بتا نہیں دیا کہ آپ سے کہہ دیا کہ نمونہ محمد ہے، نمونہ آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تمہارے لیے محمد آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ محمد ہے، بلکہ قرآن گواہ دے رہا ہے۔ اور نوجوانوں، آج جو تم دین کو چھوڑ کر، آج جو تم آئیڈیل چھوڑ کر فلاں کو، یعنی سلمان خان جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہو، شاہ رخ خان جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہو، کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے یہ جو لوگ ہیں تمہیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں، یہ تو خود جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو خود جہنم میں داخل ہونے کا کام کر رہا ہے، اور نوجوانوں تمہیں بھی پکڑ پکڑ کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو شیطان ہے، جو اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں سے دور ہے، اسی طریقے سے آج شیطان کے نقش قدم پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی کھینچ رہا ہے، تمہیں بھی پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ اور نوجوانوں، آج تم عمل کر رہے ہو، آج تم ان کو آئیڈل بنا رہے ہو، آج تم ان کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ ہاں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہے نوجوانوں، ہے مسلمانوں، ہے دنیا میں انسانوں مسلمانوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، تمہارے لیے نمونہ محمد ہے۔ ہاں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نمونہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جس طریقے سے محمد نے تمہیں بتایا ہے کہ تم اس بات پر عمل کرو، تم بھی عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر نبی کسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، تم بھی وہ کام کر لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج نوجوان، یہ جو ذلیل ہے نا، آج جو نوجوانوں پر اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ مسلمان آج دین سے دور ہے۔ آج مسلمان یعنی اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں، عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن محمد کے طریقے کو اپنانے کے بجائے آج دنیا کے جو جہنم میں جا رہے ہیں ان لوگوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ علماء چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے۔ ہاں، تم پہن نہیں سکتے ہو، لیکن نوجوانوں کو دیکھو، وہ تو عام ہے، کسی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، وہ کہتے پھرتے بھی ہے کہ میں عمل کیوں کروں، ان کی باتوں پر میں عمل کیوں کروں، لیکن اسے معلوم نہیں۔ ہاں، جب کسی سلمان خان جیسے لوگ اور دنیا کے کرکٹر اور ان کے اندر رہنے والے لوگ اگر کان میں بالیاں پہن رہے ہیں تو نوجوان کے طبقہ نوجوان پہن رہا ہے، اب اسے بولنے کی ضرورت نہیں، اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ تم بھی عمل کر لو، آؤ تم بھی ان چیزوں پر عمل کر لو، آؤ نبی کے طریقے پر چلو۔ ہاں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ عمل کرے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اسے بتایا ہے نا کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے اور اس کے ملک سے نکال دیا جائے۔ اسے معلوم نہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں، کسی مسلمانوں نے ملک کو آزاد کیا۔ ہاں، لیکن آزاد کرنے کے باوجود بھی آج تم سے کیوں کہا جا رہا ہے، آج تم سے کیوں بولا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہاں، جب تم نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ کہا جا رہا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، لیکن آئیے، یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ وہ نمونہ ہے کہ آج مسلمان نمونہ کے بجائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بجائے آج غیروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے مارا جا رہا ہے۔ کیا آپ دیکھا نہیں کہ یو پی کے اندر کیا ہوا؟ ایک بچے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیا، یعنی قتل کرنے کا
وہ بچہ کھیلتے ہوئے کنویں سے پانی پیا، بس وہ لوگ آئے اور بالٹی سے اس کو مار کر ختم کر دیا، اور جس بچے کا نام تھا آصف۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے اور مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں پر غور کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ پر کبھی غور کرنا مسلمانوں، کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے آج مارا جا رہا ہے، کیونکہ بتایا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود بخود نہ بدل جائے۔ کہیں یہ بات نہیں چھپی ہوئی ہے کہ ہم بھی دین سے دور ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، اسی لیے آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اے لوگوں جب تم آئیڈیل بنا لو گے، جب تم دنیا کو چھوڑ کر اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معیا فی الجنہ۔ ہاں لوگوں سن لو، اے لوگ عمل کر لو۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، یعنی جو لوگ میرے سنت پر عمل کرتے ہیں، ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ میرے سنت سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ رہے گا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مرنے کے بعد ہم اور آپ وہ دونوں اس طریقے سے رہیں گے، یعنی دو لوگ سٹے ہوئے ہوں گے۔ نبی سے عمل کرنے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والوں کا یہ انجام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسے یہ انعام دوں گا کہ جو لوگ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اس لیے لوگوں عمل کیا کرو، نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ نبی کو آئیڈیل بنانے سے بجائے آج تم یہ جو دنیا پر تمہیں جو ظلم کیا جا رہا ہے، نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے آج تم دنیا کے فلموں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ دیکھیے نوجوانوں کو کیا کر رہا ہے، نوجوان بھاگ رہا ہے، اپنے گھروں کے لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان سے کہتے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اور غلط طریقے اپناتے ہیں، پھر اس پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو اور اپنا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دیکھو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا یہ صحابی رسول مکہ کے کافروں نے، یعنی مشرکینوں نے اور کافروں نے اسے دھوکے سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو دنیا سے اڑا دیا جائے۔ لیکن مارنے سے پہلے وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت مانگنے کے بعد وہ مشرکوں سے کہتے ہیں، ان کافروں سے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا مہلت دے دو، مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز ہی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مشرکینوں نے کہا کہ آج تو تمہیں مار دیں گے، آج تم کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ کہ شرط ہے ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں وہ شرط کیا ہے کہ تمہیں تو چھوڑ دیں گے، لیکن تمہارے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر رکھ دو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں دیکھو کہاں جا رہے ہو مسلمانوں، آؤ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، اے مکہ کے کافروں سن لو، تم کیا بول رہے ہو، ارے ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہمارے بدلے میں نبی پر ذرا سے خروچ آ جائے، تکلیف آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کہہ دے تو یہ صحابی رسول ہے، یہ نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت کبھی نہیں کریں گے، کسی شرط پر بھی نہیں، کسی وجہ یعنی برداشت نہیں کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خروچ آئے اور میں بیٹھ کر دیکھوں، ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو صحابی رسول بن نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یعنی ان کے طریقے جو اس نے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہے، ہم وہ تو کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان گھر میں بیٹھے ہیں، اب رمضان کا مہینہ گزرا ہے، دیکھیے مسلمان اب مسجدوں سے خالی ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ اذان ہونے سے پہلے پہنچ جاتے تھے، لیکن آج فجر کے وقت دیکھیے گا 4 سے 5 لوگ زیادہ سے زیادہ
یہ لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا حالت کیوں ہے؟ تم دین پر عمل کرنے والے ہو اور تم آج نماز سے دور ہو۔ ارے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات میں کہہ دوں، آج کا مسلمان ہے نا، دین کو کاروبار سمجھا ہے، دین کو کاروبار سمجھا ہے۔ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے بول رہے کہ دین کو کاروبار سمجھا ہے؟ اس طریقے کے دیکھیے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ آتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یعنی لوگوں پیسے دان بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ نکلا اور مسجد سے وہ بھی نکل گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، چلو ایک مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کیے ہیں، تو چلیے 11 مہینہ اب کمانا ہے، گھر بار چلانا ہے۔ مسلمانوں ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ جب آپ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جب آپ نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں، جب نبی کو آئیڈیل آپ بنا لیجئے گا تو آپ کبھی یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ میں ایک مہینہ نماز پڑھوں گا، ایک مہینہ قرآن کی تلاوت کروں گا۔ یہ کبھی آپ کی زبان سے یہ بات نکل ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کہیں۔ تو آپ دین کو کاروبار نہ سمجھیں، آپ رسول کو آئیڈیل بنائیں۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ بڑا آئیے غور کیجئے، زید بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، یعنی ڈاکوؤں نے اسے آگاہ کر لیا اور بازاروں میں اس کو لے جا کر بیچ دیا۔ وہ زمانہ تھا بیچنا، کاروبار کرنا آدمیوں کو۔ بس یہ غلام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کون؟ حضرت زید۔ اور یہ کافی عرص تک عبادت کی، یعنی اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کے پاس رہے، لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس رہا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے دین پر عمل کرنے لگے۔ لیکن جب بڑے ہو گئے، جب یہی زید بن حارث جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یعنی بڑے ہونے کے بعد زید بن حارث کا خبر، یعنی اس بچے کا جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا، اب بڑے جوان ہیں، اب ان کا خبر ان کے گھر والوں تک کی بات پہنچ گئی ہے کہ زید بن حارث مکہ کے ایک نوجوانوں کے پاس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کے خاندان والے، ان کے والد صاحب یہ ایمان سے دور تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مشرک تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کہا، گھر والوں سے بتانے کے بعد اپنے گاؤں والوں کو اکٹھے کیا، گاؤں والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا ایسی ایسی بات ہے کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو نبی دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس میرا ایک پیارا سا بچہ ہے، اور چلو ہم سب مل کر ان کے پاس چلتے ہیں اور جانے کے بعد ان سے کہیں گے کہ میرا بیٹا ہے، میرے حوالے کر دے۔ حضرت زید بن حارث یعنی حارث یہ بات کہہ رہے ہیں، حارث گھر والوں اور گاؤں والوں کو بلا رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لوگ تیار ہو گئے، بہت سارے لوگ تیار ہونے کے بعد حضرت زید بن حارث یعنی زید کو لانے کے لیے گاؤں کے تمام لوگ اور ان کے خاندان کے لوگ یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے سے پہلے